اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ من الذین هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنہ کے لیے۔ اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی خصلت اور عادت نہایت ہی بری اور قبیح ہے۔ ان میں کئی بری عادتیں ہیں، کئی بری خصلتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ان کی 3 قابل مذمت برائیوں کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ تورات شریف میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں جن کے 2 معنی بنتے ہوں، ایک اچھے اور دوسرے برے۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں، لیکن دل میں وہی خبیث، وہی برا معنی مراد لیتے ہیں۔ جیسے کہتے کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے، نہ اس سے ظاہری معنی تو یہ نکلتا ہے کہ کوئی ناگوار بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے میں نہ آئے، اور دوسرا معنی جو مراد لیتے ہیں
وہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا نصیب نہ ہوا معاذ اللہ۔ اور اسی کی دوسری مثال راعنا ہے۔ یہ کلمہ جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائی ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے جو شان مبارک کے لائق نہ ہوتا، حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے منع فرما دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ جو یہودی اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس چیز کو جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر طعن کرنا در حقیقت دین اسلام پر طعن کرنا ہے، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی اہل ادب کے طریقے کو اختیار کر لیتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہٰذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ